سورہ سبا رکوع نمبر 2 تلاوت. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. يَعْمَلُونَ له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. سورہ سبا رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا. اے پہاڑوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اے پرندوں. اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کیا کہ وسیع زرہیں بنا اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھ اور تم سب نیکی کرو بے شک تمہارے کام دیکھ رہا ہوں. اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی. اس کی صبحوں کی منزل 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ. اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے. اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگردار دیگیں. اے داؤد والو شکر کرو اور میرے بندوں میں کم ہے شکر والے. پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی. پھر جب سلیمان زمین پر آیا جنوں کی حقیقت کھل گئی. اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے. بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی 2 باغ دہنے اور بائیں. اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب. تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا اہلا یعنی سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جن میں بکٹا یعنی بدمزہ میوہ اور جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیریاں. ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا. اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکرا ہے. اور ہم نے کیے تھے ان میں اور ان شہروں میں جن میں ہم نے برکت رکھی سرے راہ کتنے شہر اور انہیں منزل کے اندازے پر رکھا. ان میں چلو راتوں اور دنوں امن و امان سے. تو بولے اے ہمارے رب ہمیں سفر میں دوری ڈال. اور انہوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا تو ہم نے انہیں کہانیاں کر دیا اور انہیں پوری پریشانی سے پراگنڈا کر دیا. بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے ہر بڑے شکر والے کے لیے. اور بے شک ابلیس نے انہیں اپنا گمان سچ کر دکھایا تو وہ اس کے پیچھے ہو لیے، مگر ایک گروہ کے مسلمان تھا
اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا، مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس سے شک میں ہے، اور تمہارا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ سورہ سبا رکوع نمبر 2 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کا پاک کلام بڑی محبت اور ادب کے ساتھ سننے والے خواتین و حضرات، اس رکوع کے آغاز میں اللہ کریم نے اپنے 2 پیغمبروں کی شانیں بیان فرمائی، ان کا مرتبہ بیان کیا، ان کی عظمت بیان کی، ان کی فضیلت بیان کی۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، لوگوں ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل عطا فرمایا۔ تو جب بھی نبی کی بات کرنی ہو تو فقط بشریت کی بات نہ کرو، نبی کی مثلیت کی بات نہ کرو۔ بشریت اور مثلیت حضور کی حق ہے، اللہ کے ہر نبی کی بشریت، رجولیت کہ وہ مرد ہیں اور یہ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، یہ حق ہے، مگر اس پر ایمان رکھو، اس پر ایمان لاؤ کہ اللہ کے نبی بے شک بشر ہوتے ہیں، افضل بشر، اعلی بشر، بشریت کی نہایت اعلی شانیں جہاں پر انتہا کر جاتی ہیں، نبی کی بشریت کا آغاز اور ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ عقیدہ رکھو کہ نبی اللہ کا بشر، اللہ کا بندہ، اللہ کا عبد اور بشریت کاملہ والا ہوتا ہے، لیکن جب تمہیں اکیلے ذکر کرنا ہو تو پھر نبی کی فضیلت کی بات کیا کرو، نبیوں کی شان بیان کیا کرو، نبیوں کی عظمت کی باتیں کرو۔ اب یہاں پر دیکھیے نا، یہ آیت کریمہ میں پوری پڑھتا ہوں، اس پوری آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت ہی فضیلت بیان کی ہے، کسی جگہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی وہ بندے ہیں، وہ بشر ہیں۔ تو جو لوگ دن رات رٹ لگا لگا کر نبی کی عظمت اور نبی کی تعظیم میں نقص کی بات کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اللہ کے پاک نبی کی صرف بشریت ہی بشریت پر زور دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ قرآن مجید پیغام دیتا ہے کہ تمہیں حضور کی فضیلت بھی بیان کرنی چاہیے اور فضیلت کو زیادہ بیان کرنا چاہیے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت عطا کی۔ کیا؟ یا جبال، ہے پہاڑوں، اوّبی معہ، چلو غلام ہو جاؤ میرے داؤد کے، اوّبی، رجوع لے آؤ، جدھر میرا داؤد کہے ادھر ہی چل پڑو، جو میرا داؤد کہے مانو۔ والطیر، پرندوں سے بھی کہا پرندوں جیسے میرا داؤد کہے میرے داؤد کی بات سنو، ان کے لیے مسخر کر دیا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا۔ لوہا، آگ لوہے کو پگھلاتی ہے، لیکن فرمایا جو کام آگ کتنے فارنہائٹ پہ جا کر کرے گی، میرے داؤد کو اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اپنے داؤد کے ہاتھوں میں، ٹھنڈے ہاتھوں میں وہ شان عطا کر دی کہ وہ لوہے کو جس طرح پکڑ کر جیسے چاہے موڑتے تھے وہ موڑ لیتے تھے۔ تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا، یہ ان کی فضیلت ہے۔ اب یہ پوری آیت رکوع نمبر 2 کی یہ آیت مبارکہ سورہ سبا کی آیت نمبر 10 ہے۔ اب اس پوری آیت کو پڑھیں، اللہ اپنے نبی کی فضیلت کو بیان فرما رہا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے صاحبزادے ہیں، ان کی شان بیان فرماتا ہے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ نے پہلے حضرت داؤد کی بات کی، پھر ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان کی بات کی، اور ان کی شان کیا بیان کی؟ فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، سلیمان کے بس میں ہم نے ہوا کر دی، جتنے فاصلہ کوئی شخص پیدل چل کے 1 مہینے میں طے کرتا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کی خدمت قبول کر کے وہ فاصلہ صبح سے شام کے درمیان طے فرما لیا کرتے تھے، آرام آرام سے۔ ان کے دائیں بائیں ہوا کو ہم نے مسخر کر دیا۔
وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ ان کے لیے بہا دیا. والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اور بیٹا صاحبزادہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے لیے تانبا ہم نے نرم کر دیا. وہ لوہا اور ادھر تانبا. اس لیے آج اس کائنات کے اندر جتنا بھی الیکٹرک کام ہو رہا ہے اس کے اندر زیادہ تر تانبا، اچھی چیز میں تانبا استعمال ہوتا ہے، کاپر استعمال ہوتا ہے، اور باقی تقریباً پوری دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ کام لوہے کا ہو رہا ہے. تو کہیں لوہے اور کاپر کو استعمال میں لانے کے بعد یہ نہ سمجھ لینا کہ لوہا اور کاپر یہ جو ہے یہ ہماری ٹیکنیک کی برکات ہیں، یہ ہماری سائنس کی برکات ہیں. یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ شاید ہم نے ایجاد کیا ہے. نہ، تم تو بڑی بڑی مشینوں کے بعد اس کو پگھلاتے ہو، تم تو بڑے بڑے دیگوں میں اس کو پگھلاتے ہو، اور بڑی بڑی کتنے ہزاروں فارن ہائٹس پر جا کر وہ دیگ گرم ہوتی ہے اور وہ لوہا پگھلتا ہے اور وہ پانی بنتا ہے. پتہ نہیں کتنے تمہیں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن میرے نبیوں کی ذرا شان دیکھو. ان کے ٹھنڈے ہاتھوں میں ہم نے وہ شانیں رکھ دی تھیں کہ وہ لوہے کو پگھلانے کی نیت سے ہاتھ لگاتے تھے، لوہا ادھر ہی مڑتا چلا جاتا تھا. وہ تانبے کو پگھلانے کے لیے ہاتھ لگاتے تھے، تانبا ادھر ہی کو مڑتا چلا جاتا. وہ جیسی چیز چاہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ، جس طرح تم کسی نرم سے نرم چیز کو جدھر چاہو موڑ کر اس سے چیزیں بنا سکتے ہو، اسی طرح کائنات کے اندر تمام سائنٹسٹ مل جائیں. اس طرح آج تک کسی سائنسدان کا نہ ہاتھ ہے نہ ایسا کوئی روبوٹ ہے کہ جو اپنی مرضی سے لوہے کو ڈالتا پھرے. یہ انگلیوں میں وہ شان جو سائنس کے پاس آج تک نہیں ہے، وہ شان میرے سلیمان اور میرے داؤد کی انگلیوں میں اللہ پاک نے رکھ دی ہے. اتنے بڑے مقام ہم نے سلیمان کو اور داؤد کو عطا کیے ہیں. پھر ہوائیں ان کے قبضے میں. تم آج جہازوں پہ بیٹھ کر تم ہواؤں کو قبضے میں سمجھتے ہو کہ تم جناب علی جا رہے ہو، تمہارا جہاز جا رہا ہے. کتنے کروڑوں روپے خرچ کر کے ایک چیز کے اندر بیٹھ کر تم جاتے ہو، اور تمہیں باہر پھر بھی کھڑکیوں میں جھانکتے پھرتے ہو کہ اب کون سا شہر آیا، کیا چیز ہے. اوپر سے دیکھتے ہو تھوڑا سا تمہیں کچھ نظر آتا ہے، کچھ نہیں آتا. لیکن میرے سلیمان کو دیکھو، وہ ہواؤں میں خود ہی اکیلے اڑ کے جا رہے ہیں. اکیلے نہیں بھائی، 400 آدمیوں کو اٹھا کر 400 من وزنی تخت بھی وہ ساتھ ہوتا تھا، اور اس کے ارد گرد 4000 ان کے درباری بھی ساتھ ہوتے تھے، پرندے بھی ہوتے تھے، حوریں بھی ہوتی تھیں، جو پریاں ہوتی تھیں، اور جنات ہوتے تھے، اور انسانوں کی بے شمار فوج ہوتی تھی، اور ان کو ساتھ لے کر آپ سفر فرماتے تھے. پورے لشکر سمیت. اتنا بڑا تو جہاز ہی کوئی نہیں بنا آج تک. جی اللہ اللہ اللہ. اور پھر نظارے بھی کھلی ہواؤں میں. ایسا جہاز کھلی ہواؤں میں، ایئر ٹائٹ نہیں ہے، کھلی ہواؤں میں، اور جا رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے. تم اپنی سائنس بنا کر غرور اور تکبر کر رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ بس ہم نے سائنس بنا لیا، اب ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے سائنس بنا لیا، بندگی کی ضرورت نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی ان کو شان نصیب تھی، لیکن نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو 1 مہینے تک قیام کی حالت میں رہا کرتے تھے. اتنا بڑا مقام، لیکن رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ جن کو میں نے اتنا کچھ دیا اور انہوں نے میری بندگی سے منہ نہیں موڑا، تمہارے پاس ہے کیا اور تم میری بندگی سے منہ موڑتے ہو؟ ہر وقت اللہ کی بندگی کرو اور بڑی محبت سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو. حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ آپ رکوع کرتے تو 1 ہفتے تک رکوع میں رہتے. 1 ہفتہ، 7 دن گزر جاتے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. سجدے میں جاتے تو 1 ہفتے تک سجدے میں ہی سر ہوتا. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. ایک حجرہ بنا ہوا تھا، بس اس حجرے کے اندر، جس کو آج ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے. وہاں پر آپ عبادت فرماتے رہتے اس حجرے میں. تو بڑے بڑے جنات کو پتا تھا کہ وہ تو اتنی لمبی لمبی عبادت کرتے رہتے ہیں، تو وہ جنات کو جو کام لگا کے جاتے، وہ جنات وہ کام کرتے رہتے. تو پتا تھا نماز کے سلام پھریں گے تو پھر ہم سے حساب ہوگا، پوچھیں گے کیا کیا. تو اس لیے پھر وہ پورے اتنا عرصہ نماز ادا کرتے اور نماز میں رہتے، اللہ کی بندگی ایسے کرتے. تو تمہارے پاس آج 4 پیسے کیا آ گئے ہیں؟ خدا کے خلاف ہو گئے ہو، دین کے خلاف ہو گئے، جو منہ میں آتا ہے بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے ہو، اور کہتے ہو جی بس مولویوں کی کہانیاں بنائی ہوئی، زیادہ ادب نہیں کرنا چاہیے، بس ڈائریکٹ ہر ایک کا اللہ سے تعلق ہے، کوئی پیری فقیری نہیں ہے، کوئی مریدی نہیں ہے. اس طرح کی باتیں بھی سنتے ہو نا. ذرا 4 پیسے آ جاتے ہیں بس آپے سے مار ہو گئے. اللہ پاک نے اتنی بڑی ہستی کا نام لیا،
اتنے بڑے پیغمبر کا نام لیا، اتنی بڑی شان ان کی، اتنا بڑا مقام ان کا، اتنی بڑی ظاہری ان کی حیثیت، لوہا تانبا ان کے ہاتھوں میں، جنات ان کے مرید، پریاں ان کے مرید، پرندے ان کے مرید، اور وہ رب کے حضور جھکے ہوئے. سبحان اللہ، وہ رب کے حضور جھکے ہوئے. تو اسی طرح ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کی آخری عمر کی باتیں، آپ دنیا سے جانے والے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ جانے سے پہلے اپنا خیمہ لگایا تھا، وہ جگہ کہاں ہے؟ پوچھی ڈھونڈی، پتا چلی یہ جگہ ہے. تو آپ کا دل چاہا کہ میں یہاں مسجد بناؤں. تو یہ جو بیت المقدس ہے، بیت المقدس یہ اس جگہ پر ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیمہ لگایا اور وہاں اس خیمے میں رہے تھے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جہاں اولیاء اللہ کی جگہ ہوں، ان سے نسبت والی جگہ ہوں، اور وہاں پر ان کے نام کی مسجد بنا دینا، ان کے نام کی رب کی بندگی کے لیے ان کے نام پر مسجد بنا دینا، یہ جائز عمل ہے اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے. اس لیے جس جگہ حضرت ابوبکر صدیق کا گھر تھا وہاں مسجد بنی تھی حضرت ابوبکر صدیق، جہاں حضرت عمر فاروق کا گھر تھا وہاں مسجد فاروق بنی. اس طرح کئی مسجدیں تھیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے وہاں مسجد ہلال بنی، اب اسے شہید کر دیا گیا. جہاں جنات نازل ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے تھے اور انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اسلام قبول کیا تھا، وہاں مسجد جن تھی، اس کو بھی شہید کر دیا گیا. جبکہ قرآن مجید میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے. تو پھر افسوس ہے کہ ایسے لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کے اندر یہ طریقہ اور یہ بات بیت المقدس کی تاریخ میں اتھینٹک ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ جو بیت المقدس بنایا ہے یہ اس جگہ پر بنایا ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ لگا تھا. تو جہاں خیمہ عارضی جگہ ہے نا، عارضی جگہ ہے نا، خیمہ تو لگا پھر اٹھ کر چلے گئے وہاں سے، لیکن وہ جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سمجھا کہ اتنی برکت والی ہے، بھلے کچھ لمحے کے لیے ہی صحیح، لیکن اللہ کے کلیم پیارے موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ سے نسبت، اس جگہ کو ان سے نسبت ہوگی، لہذا یہ جگہ بڑی برکت والی ہے. ہم اس جگہ پر مسجد بنا کے اگر نماز پڑھیں گے تو ہماری نمازیں بھی زیادہ نسبت والی، برکت والی ہو جائیں گی. تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ بیٹا میرا دل چاہتا ہے میں یہاں مسجد بناؤں. تو انہوں نے بیت المقدس بنانے کا ارادہ کر لیا. اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی. آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا میری نصیحت سن لو، جب تک اگر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں نا، میرے جانے کے بعد بھی یہ کام مکمل نہ ہو، آپ نے ان جنات کی چھٹی نہیں کرنی. ان کو کہو کہ یہ بنائیں، اس کو بناتے رہیں. اگر اس درمیان میں فوت بھی ہو جاؤں تو تم نے مجھے میری تدفین کرنی ہے، لیکن اس کام کو روکنا نہیں ہے. اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بات کو قبول فرما لیا، اور پھر ہوا بھی اسی طرح. ادھر کام شروع ہوا بیت المقدس کا، اور ادھر حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال ہو گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کا مزار اقدس بنا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی، جو کام کر رہے تھے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم یہ کام کرتے رہو. جنات سے کہہ دیا. جنات کو بڑا یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں غیب کا علم ہے. جنات کہتے تھے جی ہمیں پہلے سے پتا تھا حضرت داؤد علیہ السلام وصال فرما جائیں گے. آپ نے فرمایا تم دعوے کرتے ہو، غیب کی بات کرتا تھے. وہ کہنا ہاں جی ہمیں پتا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام فوت ہو جائیں گے، ہم نے پہلے سے ہمیں پتا تھا. تو ان کی اس بات کو جھٹلانے کے لیے کہ غیب وہ نہیں جانتے، غیب اللہ جانتا ہے، اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان کو کہو کہ جب تک یہ مکمل نہ ہو تب تک آپ نے کام کرتے رہنا ہے. اب چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ وہ مہینہ 2 مہینے قیام کرتے تھے. ظاہر ہے جن کا رکوع ہفتے کا ہے، جن کا سجدہ ہفتے 2 ہفتے کا ہے، ان کا قیام 1 مہینے کا ہے. تو ہو سکتا ہے 2 رکعتیں پڑھیں گے تو 2 مہینے میں پڑھیں گی ان کی 2 رکعتیں، اور انہیں 4 رکعتیں پڑھنی ہو تو 4 مہینے لگیں گے. تو اس لیے وہ نماز میں اپنی اس ہیکل سلیمانی میں اپنی محراب مبارک کے اندر چلے گئے، اور انہوں نے نیت کی. جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز میں نیت کی، اللہ اکبر، ان کا وصال ہو گیا. مفسرین لکھتے ہیں، حضرت صدر الفاضل نے بھی اس کو لکھا ہے، اور مفسرین اکرام نے لکھا کہ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا رہا. 1 سال تک آپ کا جسم مبارک کھڑا رہا. ایک لاٹھی آپ کے ہاتھ میں تھی، اور قیام کے دوران بس اس لاٹھی کے اوپر آپ کا جسم ایسے ہو گیا، اور جنات سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے نا وہ قیام کی حالت میں ہی ہے، اور وہ مسجد بیت المقدس کو بناتے رہے. وہ بنتی رہی. جب مکمل ہونے پہ آئی تو اللہ پاک نے زمین کے کیڑے کو یعنی دیمک کو کہا کہ چل
تو اپنی خدمت انجام دے ذرا، تاکہ جنوں کو پتہ چلے کہ تمہیں کیا پتہ چلا کہ تم کہتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کا پتہ چل گیا ہے، ادھر تمہارے درمیان مسجد کے اندر، مسجد کے قریب حجرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصال فرمائے ہوئے 1 سال ہو گیا اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا ہے۔ بتاتے ہیں پتہ کیوں نہیں چلا، وجہ کیا ہے؟ تو جنات صبح اور شام حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے محراب میں کھڑکی تھی، اس کھڑکی میں آتے تھے اور صبح و شام ان کی زیارت کر کے جاتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو دیکھتے تھے کہ ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو چہرہ مبارک میں وہ تغیر کوئی نہ آیا، چہرہ مبارک میں وہی رونق، چہرہ مبارک میں وہی شگفتگی، وہی تازگی، وہی نور روزانہ 1 سال تک اس حالت میں رہا کہ چہرہ انور میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ پھر عمارت جہاں بن رہی ہو وہاں گرد و غبار تو اڑتا ہے نا، گرد و غبار اڑتا ہے جہاں عمارت بن رہی ہوتی ہے، تو جہاں عمارت بن رہی ہوتی ہے وہاں تو صبح سے شام تک اگر کوئی بندہ کھڑا ہو تو اس کے کپڑے بھی چینج ہو جاتے ہیں، کپڑوں کے اوپر میل مٹی آ جاتی ہے، اور چہرے کے اوپر بھی میل مٹی، داڑھی میں بھی میل مٹی آ جاتی ہے۔ اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی پورے سال تک یہ منظر رہا کہ ان کے لباس اقدس پر مٹی بھی نہیں آئی، چہرے انور پر بھی کوئی میل مٹی نہیں آئی، جیسے ابھی ابھی وضو کر کے ابھی ابھی غسل فرما کر کھڑے ہوئے ہوں۔ یہ منظر تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، قرآن یہ بیان کر رہا ہے۔ میرے دوستو، میرے پیاروں، میرے محبت سے اللہ کے پاک کلام کو سننے والوں، اس موضوع پر میں نے دبئی میں بھی بیان کیا، الحمدللہ شارجہ میں بیان ہوا، اور ادا شناس اور نقطہ شناس لوگوں کو بہت پسند آیا اور بہت خوش ہوئے۔ آپ کی خدمت میں بھی میں یہیں پر وہ نقطہ بھی پیش کرتے ہوئے سمجھتا ہوں کہ ایمان تازہ ہوگا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کہ ابا جان حضرت داؤد علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے خیمے والی جگہ پر مسجد بنائی، بنانا شروع کی، بانی حضرت داؤد علیہ السلام ہوئے، لیکن اس کے معمار حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ لیکن بانی کی زندگی میں بھی مسجد کا افتتاح نہ ہو سکا، اور معمار کی زندگی میں بھی مسجد کا افتتاح نہ ہو سکا، معمار بھی بناتے بناتے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب ان دونوں کی تمنا تھی کہ کاش جس طرح ہم نے نسبت والی ہستی کی جگہ پر مسجد بنائی ہے، کوئی نسبت والی اس کا افتتاح بھی کرے۔ اللہ نے معراج کی رات ادھر روٹ رکھ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور پاک کی جاتے ہوئے گزرگاہ سلیمان علیہ السلام کے دل کی نہ جانے کتنی آرزویں تھیں کہ کاش کہ اس مسجد میں نے نماز پڑھی ہوتی، بننے کے بعد اس کے اندر نماز پڑھی ہوتی۔ آؤ سلیمان، آج تمہاری آرزو پوری کر دی گئی ہے، آؤ داؤد، آج تمہاری آرزو پوری کر دی گئی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کو بلایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھوا کر بیت المقدس کا افتتاح کرا دیا گیا۔ ان کی یہ حسرتیں، ان کی یہ پیار بھری عادتیں اور یہ نسبتیں دے دی گئیں۔ کاش کہ ہمارا وہ قبلہ اول ہمیں دوبارہ نصیب ہو جائے، کاش کہ مسلمانوں کے عربی اور اجمی حکمران یہودیوں سے گٹھ جوڑ سے دور ہو جائیں، اور کاش مسلمانوں کے اندر وہ غیرت جہاد پھر پیدا ہو، اور اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ وہ قبلہ اول ہمیں دوبارہ عطا فرمائے۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی یہ شان، یہ عظمت اور یہ مقام، اب آپ کو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ انبیاء کرام کے اجسام کو وفات کے بعد وہ گلنے سڑنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ بھئی 1 سال تک جسم اقدس کھڑا رہا، جی نہ گلا نہ سڑا۔ اس سال کے اندر کیا ہوا، جو لکڑی تھی اس لکڑی کو، اور وہ بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نہیں کھا سکتی تھی، ان کی اس لکڑی کو وہ دیمک نہیں چاٹ سکتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے ان پر موت کا پیغام بھیجا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ۔ یہ ہم نے یہ سارے پروگرام بنائے کہ چلو ان کی لکڑی کو ذرا کھائے، تو لکڑی کے ذریعے جب زیادہ کھائی جائے گی وہ لکڑی تو اس وقت جو ہے نا وہ جسم مبارک کو زیادہ سہار نہیں سکے گی، تو وہ ٹوٹے گی تو آپ کا جسم مبارک زمین پر آ جائے گا۔ تو اس کی حکمت سے یہ ہوگا کہ پھر ان کی تکفین اور ان کی تدفین کا عمل بھی یہ مرحلہ بھی طے ہو جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اس لاٹھی مبارک کو کیوں کھایا؟
اس کو جب اللہ کا حکم آ گیا اس نے سوچا زندگی میں بڑی بڑی غذائیں کھائی ہیں مگر ایسی برکت والی غذا آج حکم سے نصیب ہو رہی ہے جس کو نبی کا ہاتھ لگا ہوا ہے، شاید میں بھی مقدر والی ہو جاؤں. اس لیے اس نے تبرک سمجھ کے کھایا کہ نبی کے ہاتھوں سے مل رہا ہے، تو وہ تبرک نبی کے ہاتھوں سے مل رہا ہے اور وہ کھا رہی ہے. اب ہم اس کو پوچھتے ہیں کہ اے دیمک یہ بتا، انسان کا گوشت تو بہت لذیذ ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو لکڑی کو تو کھا رہی ہے مگر اس لکڑی کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاؤں کا انگوٹھا بھی تو موجود ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے انگوٹھے کو کیوں نہیں کھا رہی ہے؟ اور کیا وجہ ہے؟ انسان کا انگوٹھا بشر کا انگوٹھا ہے، بشر کا گوشت ہے. سنا ہے کہ یہ جو دیمک اور مٹی کے کیڑے ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کو سب سے لذیذ ترین گوشت جو لگتا ہے وہ یہ انسان کا گوشت ہوتا ہے. جب قبر میں انسان کی لاش رکھی جاتی ہے تو 2 میل تک زمین کے اندر جہاں کہیں بھی انسانی لاش کو کھانے والے کیڑے ہوتے ہیں ان کو خوشبو آ جاتی ہے کہ تازہ تازہ لاش کہاں پہ آئی ہے، اور وہ فوراً زمین کو چیرتے چیرتے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور 10 دنوں کے اندر اندر انسان کی لاش کو کھا جاتے ہیں کیڑے. انسان کا گوشت زمین کے کیڑوں کے لیے لذیذ ترین خوراک ہے، اور جس پر اللہ کریم اپنا فضل فرمانا چاہے اسی کو زمین نہیں کھاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لذیذ ترین گوشت بھی تھا اور چھوڑ کر تو اے دیمک تو لکڑی کو کیوں چاٹ رہی ہے؟ اس نے کہا یہ تو میں خدمت بجا لانے کے لیے کام کر رہی ہوں، لیکن سنو میری محبت کا جواب یہ ہے کہ میں ہوں. پوری زمین کے اندر رب تعالیٰ نے یہ نہیں کا امر وارد کر دیا ہے، زمین اس بات کی پابند ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ زمین کے اندر کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے جو انبیاء کے جسموں کو کھا سکے. انبیاء جیسے وصال سے پہلے تر و تازہ ہوتے ہیں اسی طرح وصال کے بعد بھی تر و تازہ ہی رہتے ہیں. اب وہ لوگ گستاخ، دریدہ دان، بدتمیز، بے حیا، اور وہ لوگ کہ شاید جن کے نسل کے اندر شاید اصل نہ ہو، وہ جن کے نطفے شاید حرام کے ہوں گے، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں کس طرح یہ بات جرأت سے لکھ دی کہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، ان کی ہڈیاں بھی گل گئی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مسلمانوں اس طرح کے بے ادبوں اور گستاخوں کے پیچھے خبردار، کبھی ان کی بات نہ سننا. ذیاب فی ثیاب، وہ انسان کے لباس میں بھیڑیے ہیں اور جہنم کے کتے ہیں. ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، بس ان کی باتوں میں آؤ کہ جو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 1 سال تک اللہ نے جس طرح محراب میں سلیمان علیہ السلام کے جسم کو اسی دنیا کی آب و ہوا کے اندر رکھ کر بتا دیا کہ میرا یہ نبی قائم ہے، میرا یہ نبی زندہ ہے، میرا یہ نبی اس کا جسم مبارک سلامت ہے. جس طرح باہر سلامت رکھ سکتا ہے اسی طرح روزے کے اندر بھی سلامت رکھ سکتا ہے. یہ دلیل قرآن مجید سے فیض عطا کر رہی ہے. یہ قرآن مجید وہ اشارات النص، دلالت النص، عبارات النص، اقتضاء النص، وہ علمی بحثیں ہیں، اس طرف میں آپ کو نہیں لے کے جا رہا. جو علمی لوگ ہیں وہ خود بخود سوچ لیں گے کہ یہ کون سی نص ہے. ہم نے بات کر دیا تاکہ کوئی بے ادب نس نہ سکے. بے ادب کو نسنے سے بچانے کے لیے، بھاگنے سے بچانے کے لیے ہم نے، تاکہ اس کے اندر ایمان قائم ہو جائے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا بے ادب کسی کے کہنے میں پھسلانے میں آیا ہوا ہو، تو ہو سکتا ہے ان کلمات کو سن کر اس کا بھی ایمان تازہ ہو جائے. نہ مجھے یہ بتاؤ، نبیوں کو مارنے میں ہی، نبیوں کو فنا کرنے میں ہی، نبیوں کی ہڈیاں گلنے سڑنے سے تمہاری کیا چیز تمہاری بچ رہی؟ تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں جی توحید اس میں بچتی ہے. استغفر اللہ العظیم. نبی کی گستاخی کر کے تم توحید بچانا چاہ رہے ہو. یہ تمہارے بڑے نے بھی اسی طرح کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کر کے اس نے اپنی توحید بچانا چاہی تھی تو رد گیا، اس کے سجدے بھی مردود ہو گئے. اس لیے نبی کی گستاخی کر کے جو توحید بچانے کی کوشش کی جائے وہ توحید بھی برباد ہو جاتی ہے. نبی کی تعظیم کر کے رب کو ایک بھی سجدہ کر لیا جائے وہ قبول ہو جایا کرتا ہے. اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا، ان کا مزار اقدس وہاں بنایا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بس جاتے ہوئے التجا کرتے ہوئے، مجھے معلوم ہے کہ آج تو بے انتہا
اس حوالے سے میں معافی مانگوں گا کہ بہت سارا وقت آپ حباب کا لیا، لیکن یہ الحمدللہ آپ لوگوں کو اس سے فیض ہی مل رہا ہے. جس جس کا ایمان اور جس جس کا یقین اللہ کی توحید پر، نبی کی رسالت پر پکا ہو رہا ہے اور قیامت پر پکا ہو رہا ہے، حیات انبیاء پر پکا ہو رہا ہے، میں اس سے کہوں گا کہ ایک بار درود شریف پڑھتے ہوئے یہ ضرور کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور کہہ دو سارے الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پھر ایک مرتبہ کہو الحمدللہ. عقیدے صاف ہو رہے ہیں، طبیعت پہ نور آ رہا ہے، اندر عقیدہ مضبوط ہو رہا ہے. دوستو قرآن مجید کی بارگاہ میں آؤ، قرآن تمہیں ہر قسم کے فرقوں سے پہچان کرا دے گا کہ کون گستاخ ہے، کون بے ادب ہے، کون ادب والا ہے. قرآن کی خدمت میں آؤ، یہ قرآن تمہارے ایمان کو بچا رہا ہے. یہ کیا فائدہ؟ مجھے ایک بات جاتے جاتے بس جو بات کرنی تھی وہ بس کر کے اجازت چاہتا ہوں. داؤد علیہ السلام کا واقعہ، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنانے کا ہمیں کیا فائدہ؟ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. یا اللہ تو نے ہمیں یہ باتیں کیوں بتائیں؟ فرمایا قرآن مکمل ہو جائے گا محمد کی زندگی میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جائیں گے. اور پھر اس وقت تم کہو گے کہ نبی پردہ کر جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پہلے جنہوں نے پردہ کیا ہے میں ان کی باتیں سنا کر بتا دیتا ہوں کہ وہ پردہ کر کے بھی نور میں ہیں، وہ پردہ کر کے بھی حفاظت میں ہیں. انہوں نے پردہ کیا ہے، مردہ نہیں ہوئے ہیں. تمہارا نبی بھی پردہ کیا ہے، مردہ نہیں ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی نعتیں بیان ہو رہی ہیں، ان کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، ان کی شان بیان ہو رہی ہے. آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کریں، ان کی نعتیں بیان کریں، ان کی شانیں بیان کریں، تو یہ ہمیں سب فیضان قرآن مجید سے مل رہا ہے. یہ قرآن کا طریقہ ہے. پھر اس کے بعد ملک سبا، جس کے نام پر یہ سورت ہے، ملکہ سبا اور ملک سبا، یہ یمن کا علاقہ تھا، یمن کے قریب. اس علاقے میں 13 رسول اللہ کریم نے بھیجے، 13 انبیاء آئے، اور بڑا پر آسائش ملک تھا. ڈیم بنے ہوئے تھے ان کے، پانی کے بہت بہترین آبپاشی کا نظام تھا. آج ہم پانی کے لیے لڑتے پھرتے ہیں، پانی کے لیے پریشان ہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس آبپاشی کا زبردست نظام تھا، بہترین ڈیم تھے، بڑی نہریں بنی ہوئی تھی زبردست. ایک پہاڑی کے بیچ میں ایک بہت بڑا بند بنا کر اس میں زبردست قسم کا بند بنایا اور بہترین ڈیم بنایا. اس ڈیم کے ذریعے بارشوں کا پانی روکا جاتا، اور روک کر پھر وہ نہروں کو لگایا جاتا. اور یوں پورا علاقہ اتنا سرسبز و شاداب تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت اپنے سر پہ ٹوکرا رکھ کر، خالی ٹوکرا رکھ کے جا رہی تھی. وہ تھوڑا سا آگے چلی تو اس کا ٹوکرا اوپر سے بھر گیا. اس نے نیچے اتار کر دیکھا تو اس میں پھل ہی پھل پڑے ہوئے تھے. درخت اتنے پھلوں سے لدے ہوئے تھے کہ خالی ٹوکرا سر پہ رکھ کے جاؤ تو اس میں گرتے گرتے ٹوکرا خود بخود بھر جاتا تھا. ذرا سوچو کتنی آسائش ان کو ملی ہوئی تھی. نبیوں نے جا کر کہا کہ یہ تمہیں جو دنیا کی سہولت ملی ہوئی ہے، اس سہولت پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اس سہولت پر کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی کوئی بھی سہولت ملی ہوئی ہو، اس سہولت میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو وہ سہولت قابل ثواب ہو جاتی ہے، باعث ثواب ہو جاتی ہے. اور اگر اس سہولت، دنیاوی سہولت پر اللہ کا شکر ادا نہ کیا جائے تو وہی قابل عذاب ہو جاتی ہے، لائق عذاب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. تو اپنے ملکی وسائل پر یہ مت سمجھو کہ ہمارے جو ڈیم ہے اس پر ہمیں شکر نہیں ادا کرنا ہے، ہماری جو بجلی ہے، ہماری جو گیس ہے، ہمارا جو پٹرول ہے، ہم نے اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا. نہیں، یہ سورہ سبا کے اندر جو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیات ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ لوگوں اپنے ملک کی اجتماعی نعمتوں کا خیال رکھا کرو، اجتماعی چیزوں کا خیال رکھا کرو. اور جو تمہیں اللہ پاک نے اجتماعی طور پر دولتیں عطا کر رکھی ہیں ان کا شکر تنہائی میں بھی ادا کیا کرو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. ہمیں ہمارے ملک پاکستان کو سوئی گیس کی نعمت سے مالا مال کیا، ہمارے بلوچستان کے اندر معدنیات کے خزانے بھر دیے. اگر ہمارے بلوچستان کے اندر ہمارے پاکستان کے حکمران اگر اپنے اندر غیرت پیدا کریں اور ان معدنیات کو خود جا کر، یہودیوں سے نہیں، خود جا کر اپنے سائنسدانوں سے اپنی برین ڈرین کو روکیں. ہمارے ہاں برین ڈرین ہو رہی ہے کہ ہمارے جو قابل لوگ ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، اپنے ملک سے مایوس ہو رہے ہیں.
تو اپنے ملک میں ان کی عزت کی جائے اور اپنے خزانوں. اور مسلمان ملکوں کے اندر جہاں بھی, یہ کوئی میں صرف پاکستان کے لیے تفسیر تھوڑی بیان کر رہا ہوں, مسلمان ملکوں میں عربیوں کا تیل ہے, مسلمان ملکوں میں عربیوں کے پاس جو دولت ہے, مسلمان ملکوں کے پاس جو معدنیات ہیں, اس پر کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں. کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں. تو اللہ کا شکر ادا کریں گے تو وہ چیز باعث ثواب ہو جائے گی, اور اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر وہ باعث عذاب ہو جائے گی. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ. آیت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز جو بعد والے لوگوں کے لیے سبق ہو, عبرت ہو, نشانی ہو. جنتان عن یمین و شمال, بڑے بڑے باغ دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی. کلوا من رزق ربکم, لوگو تمہارا نہیں ہے, تمہارے رب نے رزق پیدا کیا ہے, اس میں سے کھاؤ, اسے اپنے رب کا رزق سمجھ کے کھاؤ. اور وہ کہیں نہیں یہ ہماری ہے. استغفر اللہ العظیم. جب اللہ کی چیزوں کو تم اپنی کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے, کہو تمہاری ہے, تو تم تو خدا کے ہو جاؤ, پھر کہو گے تمہاری ہے. تم خود بھی خدا کے نہ ہوئے اور چیزوں کو بھی یہ سمجھا کہ وہ ہماری ہیں, تو پھر یہ تو اللہ پاک کی نافرمانی والی بات. فرمایا وشکروا لہ, لوگوں میری نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہارے درختوں پہ آم کے موسم میں آم لگا دیے, مالٹے کے موسم میں مالٹے لگا دیے, کیلے کے موسم میں کیلے لگا دیے, انگور کے موسم میں انگور لگا دیے. نہ جو لگاؤں تو پھر کیا کرو؟ خزاں ڈال دوں تو پھر کیا کرو گے؟ تمہیں ہر موسم میں جو پھل ملتا ہے کہہ دیا کرو الحمدللہ. بلدۃ طیبۃ, ایسا صاف ستھرا علاقہ تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کی تفسیر بتاتے. حضور علیہ السلام فرماتے تھے پورے ملک میں کہیں مکھی بھی نہیں تھی, مچھر بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. ویسے ہم تو ان دنوں میں جب ہم شام شریف گئے تو شام شریف میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں بھی بڑی قدرتی صفائی ہے. اور ایسی ہم کئی جگہ پر گئے, میں نے دوستوں کو کہا بھی دیکھیں یار کسی جگہ کوئی مکھی مچھر ہمیں نظر نہیں آیا ابھی تک. تو یہ برکات آج کے دور میں بھی, آج بھی شام شریف کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ شام شریف کی حفاظت فرمائے. صہیونی اور یہودی طاقتیں لگی ہوئی ہیں اس ملک کے خلاف بھی, اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے وہاں کے لوگوں کو بھی حیا اور ادب عطا فرمائے, حضور کی طرف جھکنے کی توفیق اور اللہ کریم کی بارگاہ میں رجوع لانے کی توفیق عطا فرمائے, اور دشمنوں سے بچائے تمام مسلمان ممالک کو. بلدۃ طیبہ, وہ سبا کا جو شہر تھا وہ تو بڑا پاک تھا, بڑا پاکیزہ شہر تھا. عذاب سے پہلے بلدۃ طیبۃ, ابھی عذاب نہیں آیا تو اسے بلدۃ طیبۃ کہا جا رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جب تک کہیں نافرمانی نہ ہو رہی ہو اور وہاں اللہ والے بندے ہوں, نیک لوگ رہ رہے ہوں, تو اس کو شریف طیبہ کہہ سکتے ہیں. گولڑا شریف, اجمیر شریف, پاک پتن شریف, تو مدینہ شریف, مکہ شریف, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. تو جب کوئی فرمایا ورب غفور, اور رب بخشنے والا, وہ ایسا پیارا وہاں پر ماحول تھا. بیماری کوئی نہیں ہوتا تھا جی. حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے وہاں بخار ہی نہیں آتا تھا کسی کو. سالوں سالوں بعد کسی کو تھوڑا سا نزلہ زکام کھانسی ہوا, پھر دوسرے دن ٹھیک ہو گیا. ایسا تھا, ایسا پرامن شہر, پر رونق شہر. فاعرضوا, میرے 13 رسولوں کی انہوں نے نافرمانی کی, منہ موڑ لیا. میرے رسولوں کی جب انہوں نے فرما برداری نہ کی, میرے نبیوں کا انکار کیا, پھر زمین وہی تھی, میں نے فضا بدل دی. پھر زمین وہی تھی, میں نے ماحول بدل دیا. پھر زمین وہی تھی, پھر وہاں کی بہاروں کو میں نے خزاں میں بدل دیا. فارسلنا علیہم سیل العرم, پھر ہم نے وہاں پر سیلاب بھیجا. پیچھے پہاڑوں پہ زیادہ بارش کر دی, آگے بند کا پشتہ ٹوٹ گیا. ایک دم بند کا جو سیلاب ٹوٹا, جو بند ٹوٹا اور سیلاب پوری بستیوں پہ آیا, سارے کے سارے شہزادیاں شہزادے, سب عورتیں, مرد, بچے, بوڑھے, جانور, پرندے درندے, جو کچھ بھی تھا سب کا سب وہاں سے ایک دم فوراً سیلاب کے ریلے میں جیسے سونامی آیا تھا, ایک دم سب کچھ برباد ہو گیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَسْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. فرمایا پھر ہم نے ایسے باغ وہاں پر اگائے کہ جن کے اندر بکھٹا بدمزہ میوہ, جھاؤ, جھاڑیاں, تھوڑی سی اس کے اندر بیریاں, بس
جہاں اتنے پیارے پھل تھے اس زمین کا سارا نظام ہم نے چینج کر دیا. پتہ چلا انبیاء کی گستاخی کی جائے تو خزاں آتی ہے، انبیاء کا جہاں پہ میلاد منایا جائے بہار آ جایا کرتی ہے، انبیاء کی غلامی کی جائے تو وہاں رزق کی برکات آیا کرتی ہیں. لوگوں میرا رزق پانا چاہتے ہو، اپنے باغوں بہار میں بہاریں رکھنا چاہتے ہو، اپنے علاقوں میں برکت رکھنا چاہتے ہو تو نبیوں کے ساتھ جڑ جاؤ، محمد عربی کے ساتھ جڑ جاؤ. دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے.